ऑफिशियल सीक्रेट्स की खिलाफ वर्जी, साबिक ISI के सरबराह फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम, इंतशार बदअदबी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में इलहदा तफ्तीश होगी। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात की भी तफ्तीश। तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर चार्जशीट मुल्क के मोतबर इदारे फौज का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर फैज़ हमीद की रिपोर्ट कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सवाल पर जवाब, कहते हैं फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। PTI के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। चार्जशीट सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं, ये केस अपने असल किरदार तक पहुंचेगा। बानी PTI को नजर आ रहा है कि फैज़ हमीद उनके खिलाफ कितने शवाहिद दे सकते हैं। 9 मई के जरिए बानी PTI ने इख्तदार में आने और फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने की कोशिश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात। आज तारीखी दिन है, दोहरे मयार का खात्मा होगा। फैज़ हमीद तो एक मोहरा था, बानी PTI ने इस्तेमाल किया। फैज़ हमीद को सजा भी होगी। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वार्डा के इंकशाफात, कहते हैं 9 मई का वाकया प्री प्लान गेम थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। हुकूमत को हिदायत कर दी कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना के इजलास में 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। IPP से मुआहदों के बाद आम सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में मजीद कमी होगी। कौमी खजाने को 238 अरब का फायदा होगा, एलामिया जारी। बलोचिस्तान के इलाके ज़ूब में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 15 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर नौजवानों की कुर्बानियां इस अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जारी करदा वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। डी शौक एहतजाज का मामला, 146 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उन मुल्जिमान से क्या बरामद करना है, सबके लिए सब मजदूर है। दौरान समात अदालत का पुलिस और प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। तहरीक इंसाफ में मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के हवाले से शदीद इख्तलाफात है। सिविल नाफरमानी की तजवीज़ इनकी अपनी पार्टी ही ने मुस्तरद कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली के इजलास में PTI पर सख्त तनकीद, कहा पार्टी में इख्तलाफात इस नौइयत के हैं कि कारकुनों ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हमला किया था। शहबाज शरीफ ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई, हमारे 12 लोग शहीद, 200 से जायद लापता है, करीब लापता और कई गिरफ्तार हो चुके। 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का खिताब। जब तक सूबा मदद नहीं मांगता तब तक विफाक नहीं जाता। हम सूबाई खुद मुख्तारी को फौकियत और इज्जत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है। वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के अहम इजलास से खिताब, कहा गवर्नर ने APC बुलाई लेकिन वजीर आला KP नहीं गए।
ملک میں انتشار پھیلانے والوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے ملکی سیاست میں نفرت کے بیج بوئے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو، کہا صحافیوں کو آن لائن ہراساں اور ٹارگٹ کی مہم ناقابل برداشت ہے۔ صحافیوں کے خاندانوں کو رسائی حاصل کر کے انہیں دھمکانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ خود تو فرار ہو گئے، اب صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ طاہر اشرفی ہمارے دوست ہیں، حکومت ان کو بلوا لیتی ہے، بلکہ ہر حکومت ہی ان کو بلوا لیتی ہے اور ان کو کہلوانا ہوتا ہے، کہلوا بھی لیتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو گزشتہ روز بلائے گئے علماء مدارس سے اجلاس پر استفسار۔ بانی تحریک انصاف کا 15 دسمبر یوم شہداء ڈی چوک سے منسوب کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کو علم نہیں تھا کہ اسلام آباد احتجاج میں کتنے کارکنان شہید اور زخمی ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو میں انکشاف، کہتی ہے بانی پی ٹی آئی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ ابھی تک 200 سے زائد کارکنان لاپتہ ہیں۔ پرامن مظاہرین پر طاقت کا بدترین استعمال آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور قتل پر بحث کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک التوا پیش۔ انسانی حقوق کی پامالی پر فوری بحث کی جائے۔ ایوان زیری میں پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی جانب سے پیش کی گئی تحریک التوا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ میں اصغر خان کیس کی سماعت۔ عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو حساس اداروں میں سیاسی سیل کے خاتمے کے حوالے سے وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ 9 مئی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات ختم۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ دوران سماعت درخواست پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی مخالفت۔ درخواست عوامی اہمیت کی نہیں۔ وکیل درخواست گزار بولے کہ 1.5 سال ہو چکا، پتہ تو کرا لیں کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ گجرانوالہ کی مقامی عدالت نے نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے رانا ثناء اللہ کو 12 دسمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ 21 دسمبر کو طلب کر لیا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف کاری سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھانے کا مقدمہ درج ہے۔ چودھری مونس الہی اشتہاری قرار۔ گجرات کے ایڈیشنل سیشن جج نے دور قتل کے مقدمے میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان پر 28 جون 2023 کو یاسر اور یوسف کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق کیس میں نامزد ملزم محمد اختر دوران ٹرائل جیل میں وفات پا گیا۔ وزارت خزانہ نے قومی بجٹ اسکیموں کی شرح منافع میں مزید کمی کر دی۔ نئی شرح منافع پر آج سے عمل درآمد شروع۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سیونگ اکاؤنٹس کا منافع 16% سے کم ہو کر 13.5% رہ گیا۔ سیونگ اکاؤنٹس کے منافع میں 250 پوائنٹس کی کمی۔ آئی ایم ایف کے حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم لانے کے مطالبے پر حکومتی پھرتیاں۔ 55 سال میں سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی تجویز وزیر اعظم کو پیش۔ بیوروکریسی میں ہلچل مچ گئی۔ اطلاق صرف سویلین ملازمین پر ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ابھی تک اس تجویز پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بیرون ملک سے آنے کو 1 سے زائد موبائل فون لانے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین ایف بی آر نے 1 سے زائد موبائل فون لانے پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد روک دیا۔ 2 موبائل فون لانے کی اجازت برقرار۔ کسٹم کے بیگیج رولز 2006 میں مجوزہ ترامیم واپس لینے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ سے زائد گھر بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 لاکھ گھر تعمیر ہو چکے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اس بار پہلے سے زیادہ سیٹیں لی۔ سندھ اسمبلی میں 2/3 سے زائد سیٹیں ہماری ہیں۔
پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل طور پر برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ پرامن مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے رنگ و نسل، ذات پات، مذہب سے بالاتر ہو کر آگے بڑھنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ مہنگائی کی سطح کراچی والوں پر مہنگی بجلی کا برقی بم گرا دیا گیا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے اضافی بوجھ 3 روپے سے زائد بجلی مہنگی۔ دسمبر میں کراچی صارفین کے لیے بجلی مہنگی، ملک بھر میں سستی ملے گی کہ الیکٹرک کے صارفین پر مہنگی بجلی کے پیداوار کے اثرات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ خانہ جنگی کے شکار ملک شام سے پاکستانیوں کا انخلا شروع۔ ذرائع کے مطابق اب تک 350 سے زائد پاکستانی لیبنان کی سرحد پار کر چکے۔ 48 گھنٹوں کے دوران خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی وطن واپسی شروع۔ امریکہ میں موجودہ تارکین وطن کے دشمن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور متنازع پالیسی کا اعلان۔ امریکی شہریت پیدائشی حقوق ختم کرنے کا فیصلہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد تارکین وطن کے بچوں کی امریکہ میں پیدائش کے بعد ملنے والی از خود امریکی شہریت کا حق ختم کر دیا جائے گا۔ غزہ کے مسلمانوں پر قیامت خیز اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے۔ اسرائیلی فورسز کی گولہ باری، ڈرون حملے، فائرنگ جاری۔ مزید 20 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ صہیونی فوج کا نصیرات کیمپ پر فضائی حملہ، 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شمال میں رہائشی عمارتوں پر بھی متعدد افراد کو شہید کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں سردی دن بدن بڑھنے لگی۔ شدید گرمی کے بعد شہر قائد کے موسم نے کروٹ بدل دی۔ دن کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی، رات اور صبح کے اوقات ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب میں سردی اپنا اثر دکھانے لگی۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پہاڑوں نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی۔ اور جنوبی افریقہ میں شاہینوں کی نئی مہم جوئی۔ قومی ٹیم مسلسل تیسری سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ڈربن میں آمنے سامنے۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 184 رنز کا ہدف دیا۔ افریقی بیٹر ڈیوڈ ملر نے پاکستانی بالرز کو دھو ڈالا، 82 رنز بنا ڈالے، 8 چھکے اور 4 چوکے شامل۔ اسپنر ابرار احمد اور شاہین آفریدی نے 3 شکار کیے۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں 100 وکٹس لینے والے پہلے پاکستانی بالر بن گئے۔